السلام علیکم کلاس سیکنڈ. آج ہم اپنا 6 چیپٹر پڑھیں گے. فرسٹ ٹرم کا 6 چیپٹر برسات یعنی بارش. اہم الفاظ ہیں سنسناہٹ، ہوا چلنے کی آواز کو کہتے ہیں سنسناہٹ. لہلہانے یعنی جھومنے. عجب یعنی نرالی. چٹیل یعنی جب میدان، ریتیلے میدان. پھدکنے لگے یعنی لطف اندوز ہونے لگے، اچھلنے لگے، کودنے لگے. اس نظم میں شاعر آپ کو برسات کا منظر پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا. گھٹا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو بادل ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کالے رنگ کے، ان کو گھٹا کہتے ہیں. ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا. گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، آہٹ یعنی آواز. ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، تو اس ہوا کی آواز سے کیا ہوتی ہے؟ سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے. گھٹا آن کر می جو برسا گئی. آن کر یعنی آ کر. می یعنی بارش، برسات. تو بے جان مٹی میں جان آ گئی. جب کالی کالی گھٹا چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں چلنے لگتی ہیں تیز، اور جب اس کے بعد وہ گھٹا جو ہے وہ برسنے کو تیار ہوتی ہے. تو جب وہ برسات برساتی ہے تو جو بے جان مٹی اتنے سے سوکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. زمین سبزے سے لہلہانے لگی. بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے وہ اس پہ لگے پھل پھول پودے جو ہوتے ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں اور خوشنما ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. سبزے سے یعنی ہرے بھرے ہونا. کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی. اور بہت سی فصلیں ایسے ہوتی ہیں جن کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہوتی ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو کسان جو اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کی محنت جو ہوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے. ٹھکانے لگی، وصول ہو جانا، محنت کا پھل مل جانا. جڑی بوٹیاں یعنی چھوٹے پودے، چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں، پیڑ آئے نکل. اور زمین جب کیونکہ بارش کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے تو پھل اور پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے. عجیب بیل پتے، عجب پھول پھل. اور ہر پھول پتا جو ہے وہ ایک نرالی انداز سے جو ہوتا ہے وہ جھوم رہا ہوتا ہے. ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے. ڈھنگ طریقہ. ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے. برسات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیڑ جو ہوتے ہیں وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، تو وہ اور پھول جو ہوتے ہیں وہ خوشگوار ہو جاتے ہیں، خوشنما دکھنے لگتے ہیں. ان کا عجب ہی اپنا انداز ہوتا ہے. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا. ماجرا قصہ کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. یہ مثال ہے، محاورہ ہے، جنگل میں منگل یا جنگل ہرا ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو پل بھر میں تمام نظارہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہر چیز پر نکھار آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. تو پورا جنگل جو ہوتا ہے وہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے، تو اس کا انداز ہی نرالا ہو جاتا ہے. جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا. چٹیل یعنی سوکھا ہوا، ریتیلا مٹی والا. وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا. بن یعنی جنگل. تو بارش سے کیا ہوا کہ جب مٹی نرم ہوئی تو مٹی نے نرم ہو کر اپنے اندر سے پھل پودے پیڑ وغیرہ نکالنے شروع کر دیے، جو گھاس کی صورت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کے مٹی کے پر. اور جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مٹی جو ہے اس کے پر نکل آئے ہیں، جیسے جانوروں کے پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے. تو ایسا لگتا ہے مٹی میں ایسی جان آ جاتی ہے برسات کے دنوں میں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اڑنے والا پرندہ ہے جو خوشی سے جھوم رہا ہے، لہلہا رہا ہے. تو برسات جب آتی ہے، جب کالی گھٹا چھاتی ہے تو ہر طرف رونق آ جاتی ہے، ہر چیز خوشگوار ہو جاتی ہے، خوشنما لگنے لگتی ہے. چاہے پھل ہوں، پھول ہوں، پودے ہوں، جنگل ہوں، یہ سب جب برسات سے نکھر جاتے ہیں. تو اس نظم میں شاعر نے برسات کا منظر پیش کیا ہے. آج کل آپ کے شہر میں بھی برسات ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے وہ برسات کے بعد نکھر جاتی ہے، نئی تازی تازی لگنے لگتی ہے. تو آپ کو مزہ آیا برسات نظم پڑھ کر؟ چلیے اس چیپٹر کا کام کرتے ہیں. پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے برسات،
اس کے بعد 2 کالم بنائیں گے الفاظ معنی کے لیے، ایک میں الفاظ ایک میں معنی۔ پہلا لفظ ہے گھٹا، گھٹا یعنی گہرے بادل، لہلہانا ہوا سے ہلنا، بن جنگل، سنسناہٹ ہوا کے چلنے کی آواز، چٹیل وہ میدان جہاں کوئی درخت نہ ہو، میہ برسات، جڑی بوٹیاں چھوٹے پودے، ڈھنگ طریقہ، ماجرا قصہ۔ یہ الفاظ معنی آپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ پہلا سوال لکھیں گے، بارش کے موسم میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ پوائنٹ وائز لکھیں گے۔ بارش میں نہانا، نمبر 2 کاغذ کی کشتیاں بنا کر بہانا، نمبر 3 دوستوں کے ساتھ کھیلنا، نمبر 4 پکوڑے اور سموسے کھانا۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے، شعر لکھیں گے، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے، اگلی لائن سے لکھیے، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پر کالی کالی گھٹا چھانے لگتی ہے تو پورا آسمان کالے کالے بادلوں سے چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب زور کی بارش ہونے والی ہے۔ دوسرا شعر لکھیے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا بھرا ہو گیا۔ تشریح کی ہیڈنگ، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بارش ہونے کے بعد موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے جو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ ڈالیے، اگلی لائن سے لکھیے، اس نظم میں برسات کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب برسات ہونے والی ہوتی ہے تو پورا آسمان کالے بادلوں سے چھپ جاتا ہے۔ جب برسات برستی ہے تو مٹی تازہ ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، پیڑ پودے پھل پھول سب نکھر جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منظر خوبصورت ہو جاتا ہے، انسان حیوان سب اس موسم سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کریں گے اشعار مکمل کریں۔ پہلا لکھیے، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ڈیش بنا کے ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ نمبر 2 جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول پر ایک نیا رنگ ہے۔ اس کے بعد آپ کتاب کا سوال نمبر 1 کریں گے، کتاب میں اور کاپی میں دونوں۔ کتاب میں آپ یہ پزل بھی بنائیں گے لیکن کاپی میں آپ صرف یہ مصرعے مکمل کریں گے۔ کاپی میں آپ سوال لکھیں گے مصرعے مکمل کریں، صرف یہ لکھیں گے مصرعے مکمل کریں۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈیش ہے، ڈھنگ ہے، گھٹا کے جو آنے کی ڈیش ہوئی، آہٹ ہوئی، کسانوں کی ڈیش ٹھکانے لگی محنت، وہاں آج ہے ڈیش کا بن کھڑا گھاس کا، ہزاروں پھدکنے لگے ڈیش جانور۔ یہ آپ صرف مصرعے مکمل کریں، کاپی میں کریں گے، اور یہ پزل جو ہے یہ کتاب اور کاپی دونوں میں کریں گے۔ اس کے بعد آپ کریں گے کتاب کا سوال نمبر 2، درست املا والے الفاظ پر دائرہ لگائیں۔ یہ کام بھی کتاب میں بھی کرنا ہے اور پھر اس کے پیپرز میں بھی کرنا ہے۔ محنت، یہ غلط لکھا ہوا ہے،
اس والی ہے سے محنت بھی غلط لکھا ہوا ہے، صحیح کیا ہے؟ حلوے والی ہے سے محنت جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ ہزاروں یہ والی ہے سے آتا ہے، اس لیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کسان میں سین آتا ہے، اس لیے کاف صاد کسان جو ہے وہ غلط ہے، کسان صحیح ہے، اس پہ دائرہ بنائیے۔ اور بڑا قاف نہیں آئے گا، چھوٹا قاف آئے گا، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ ہرا میں عین نہیں آتے، تو یہ دونوں ہے بھی نہیں آتے، اس لیے یہ غلط ہے۔ ہرا الف کے ساتھ آتا ہے، یہ صحیح ہے۔ سنسناہٹ سواد سے نہیں آتا، حلوے والی ہے سے نہیں آتا، اس لیے یہ والا صحیح ہے، سنسناہٹ۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو آپ کے حروف تہجی ہیں الف سے یہ تک، اس میں پہلا لفظ جو آتا ہے وہ الف آتا ہے۔ اگر الفاظ میں کوئی ایسا لفظ ہے جو الف سے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ آئے گا۔ اب آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں پھول، چٹیل، پیڑ، جنگل، کسان۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ الف بے کی ترتیب میں سب سے پہلے پے آتا ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ پے کے 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پے کے بعد کون سا لفظ ہے۔ پے کے بعد جو لفظ ہے وہ حروف تہجی میں پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے۔ اب دیکھیے پھول میں ہے بنا ہوا ہے، تو ہے جو ہے وہ پیڑ کے یہ سے پہلے آتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلا لفظ ہم لکھیں گے پھول، اس کے بعد ہم لکھیں گے پیڑ، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پے کے بعد کون سا حروف تہجی آتا ہے، چے آتا ہے یا جیم آتا ہے؟ جیم آتا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے جنگل، تیسرا لفظ۔ جیم کے بعد ہمیشہ جیم کے بعد کیا آتا ہے؟ چے آتا ہے، چے کے بعد کا لفظ لکھیں گے چٹیل، اور اس کے بعد سارے لفظ چھوڑ کے کیا آئے گا؟ کاف، کاف سے کسان، تو آخری لفظ یہاں پہ آ جائے گا کسان۔ تو جب ہم الف بائی کی ترتیب بنائیں گے تو ہماری ترتیب ہو جائے گی پھول، پیڑ، جنگل، چٹیل، کسان۔ یہ تمام کام فل اسکیپ پیپر میں بھی کیجیے اور یہ تینوں سوال بکس میں بھی کیجیے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔